اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ طواف کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے چہرے سے خوبصورتی اور بزرگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، جو حرم کے اطراف میں زیارت کر رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے کہ جب بھی قدم اٹھاتا یا رکھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے میں اس نوجوان کے پاس گیا اور سلام کے بعد کہا کہ یہاں ہر مقام کی اپنی ایک الگ تسبیح ہے، لیکن تم جب بھی قدم اٹھاتے ہو اور رکھتے ہو تو صرف درود شریف پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا تمہیں اس سے کچھ فائدہ بھی ملا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں نے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی برکت سے بہت کچھ پایا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ میں آپ سے اپنا ایک مشاہدہ ضرور بیان کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ درود شریف کے اثرات و برکات کیا ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ پچھلے سال اسی موقع پر میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ میرے والد مرحوم بیمار پڑ گئے۔ میں نے ایک جگہ کرائے پر لی اور اپنے والد مرحوم کو وہاں ٹھہرایا اور چراغ روشن کر کے ان کا سر اپنے نزدیک کیا۔ میں اپنے والد کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ جان کنی کی حالت میں ہیں۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا کہ جب صبح ہوگی اور لوگ کفن دفن کے لیے آئیں گے اور میرے والد کا چہرہ سیاہ پائیں گے اور کہیں گے کہ اس بوڑھے نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت حیران اور پریشان تھا۔ بس میں نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور لوگوں کے ملامت کرنے کی فکر کی وجہ سے میں بہت رویا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر اسی آہ و بکا میں مجھے نیند نے جکڑ لیا اور میں نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی اور خوبصورت شخص کہ ان جیسا خوبصورت شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان سے جو خوشبو آ رہی تھی اس جیسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور ان کے سر پر سفید عمامہ تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میرے والد کے پاس آ گئے اور جو کپڑا میں نے ان کے اوپر ڈالا تھا اسے اٹھایا اور اپنا مبارک ہاتھ میرے والد مرحوم کے چہرے پر پھیرا۔ ان کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ میرے والد کا چہرہ سفید اور پر نور ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ خوبصورت نوجوان جانے لگے تو میں نے خود کو ان کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے میرا رنج اور غم دور کر دیا ہے۔ تب وہ نوجوان اپنے خوبصورت لب مبارک کو جنبش دے کر مخاطب ہوئے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے والد نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سود خور تھا اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ سود خور کا چہرہ دنیا یا پھر آخرت میں تبدیل ہوگا۔ بس اسی سبب یہ مصیبت تیرے والد پر آئی، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ یہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس لیے آج میں یہاں اس کی فریاد کو پہنچا ہوں اور میں ہر اس شخص کا فریاد رس ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی قدم اٹھاؤ اور رکھو تو یوں درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ والد مرحوم کا چہرہ روشن ہے اور لوگ دور دور سے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ بس اس دن سے مجھے معلوم ہو گیا کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کن خاصیتوں کا حامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ہر لمحہ اور ہر سانس کے ساتھ درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے اور ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت میں شفاعت عطا فرمائے، آمین۔